اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ ابھی محبتوں کے دن شروع ہی ہوئے تھے کہ ختم ہو گئے۔ اتنی بے بسی تھی کہ محبت خود ایک بے بس دعا بن گئی۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی اور آخر میں ہتھیلی پر صرف ریت باقی رہ گئی۔ جتنی مضبوطی سے پکڑو اتنی تیزی سے پھسلتی چلی جائے۔ شہریار اب پوری طرح سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس نے غور سے نور العین کو دیکھا اور پھر ہلکے سے مسکرا کر بولا، اینی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اور اتنی سنجیدہ باتیں؟ اس کی بات پر نور العین بھی مسکرا تو دی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپا خوف صرف وہی جانتی تھی، کیونکہ وہ ناول کی کہانی نہیں سنا رہی تھی، وہ اپنی آنے والی زندگی کا نوحہ پڑھ رہی تھی، اور شہریار ابھی تک اسے ایک عام داستان سمجھ رہا تھا۔ چلو اب کھانا کھاؤ، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس ملاقات کو حسین بنانا چاہتا ہوں، تمہارے ناولوں کی اداس کہانیاں سن کر بور نہیں ہونا چاہتا۔ نور العین نے فوراً مصنوعی ناراضگی سے ابرو اچکائے۔ اچھا، تو آپ کو میری باتیں بور لگتی ہیں؟ شہریار نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ توبہ توبہ، آپ کے غصے سے تو ہم پہلے ہی خوفزدہ رہتے ہیں ملکہ نور العین۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں کان پکڑ لیے۔ ہم اپنی تمام گستاخیاں واپس لیتے ہیں۔ نور العین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شاہی، آپ واقعی کبھی نہیں سدھریں گے، اور نہ سدھرنے کا ارادہ ہے، شہریار نے فوراً جواب دیا۔ دونوں ایک بار پھر ہنس پڑے۔ چند لمحوں کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے دنیا میں کوئی پریشانی، کوئی مجبوری اور کوئی جدائی موجود ہی نہ ہو، مگر بعض مسکراہٹوں کے پیچھے آنسو چھپے ہوتے ہیں، اور بعض خوشیوں کے سائے میں آنے والے غم خاموشی سے کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ نور العین نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، چلو اب چلتے ہیں، آفس کا وقت ہو رہا ہے۔ شہریار نے ادب سے سر جھکا لیا۔ جی میڈم، جیسا آپ حکم دیں۔ دونوں ریسٹورنٹ سے نکل کر آفس کی جانب روانہ ہو گئے۔ اگلے دن شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ نور العین اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلی ہوئی شام کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور میز پر ایک ناول کھلا پڑا تھا، مگر نہ چائے میں دلچسپی باقی تھی اور نہ کتاب میں۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو انسان کے اندر شور برپا کر دیتی ہے۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر خیالوں کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ محبت، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، مگر جس شخص سے محبت ہو جائے اسے چھوڑ دینا، پھر اسے بھلا دینا، کیا واقعی ممکن ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، انسان شاید کسی کو چھوڑ سکتا ہے مگر بھلا نہیں سکتا۔ جو دن کسی کے ساتھ بیتے ہوں، جو لمحے کسی کی ہنسی اور آواز سے جڑے ہوں، وہ عمر بھر ساتھ رہتے ہیں، بالکل سائے کی طرح۔ وہ سایہ جو سورج ڈھل جانے کے بعد بھی دل کے کسی کونے میں زندہ رہتا ہے۔ محبت بھی شاید کسی درخت کی مانند ہوتی ہے، کبھی وہ درخت سوکھ بھی جائے تو اس کی یادوں کا سایہ تازہ رہتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محبت کو بھلانا انسان کے اختیار میں نہیں۔ چاہے کوئی شہر بدل لے، ملک چھوڑ دے یا بر اعظم پار کر جائے، یادیں پھر بھی اس کے ساتھ سفر کرتی ہیں، کپڑوں کے ساتھ سوٹ کیس میں بند ہو کر نہیں، بلکہ دل میں بسی ہوئی، جہاں سے انہیں الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ نور العین چونک کر پلٹی۔ بیڈ پر پڑا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے فون ہاتھ میں لیا، اسکرین پر ابھرتا نام دیکھ کر اس کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ شہریار کالنگ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں اسے کیسے بتاؤں گی؟ دل نے سرگوشی کی۔
میں تو خود یہ حقیقت قبول نہیں کر پا رہی ہوں۔ چند لمحے گزر گئے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر اس نے مجھے بے وفا سمجھ لیا تو؟ یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ اس کے نزدیک دنیا کا ہر الزام برداشت کیا جا سکتا تھا، مگر بے وفائی کا نہیں۔ آخر اس نے گہرا سانس لیا اور کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم نورالعین۔ دوسری طرف سے شہریار کی مانوس آواز ابھری۔ وعلیکم السلام، نورالعین نے بمشکل جواب دیا۔ اس کی آواز میں چھپی گھبراہٹ شہریار سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ فون کان سے لگائے وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں پکڑی چائے اب ٹھنڈی ہونے لگی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ نور، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، شہریار نے غیر معمولی سنجیدگی سے کہا۔ نورالعین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کپ سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بات تو مجھے بھی آپ سے کرنی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر شہریار نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، مگر شاید اتنی ضروری نہیں جتنی میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ نورالعین کی انگلیاں بے اختیار سمٹ گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی انجانے خوف نے اس کے وجود کو گھیر لیا ہو۔